اقبال کی موت کو 80 برس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، مگر آج تک اقبال کو ایک شاعر کے طور پر پروجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اقبال کے ساتھ یہ سراسر انصافی ہے، اقبال شاعر سے کہیں زیادہ بلند تھے۔ اقبال کیا تھے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں شاعر اور اقبال کے بیچ کا فرق جاننا ہوگا۔ شاعر دراصل اس کا اصل مقصد اپنا فن ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آڈینس کو انجوائے کرنے کا موقع دے اور اپنے فن کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو خوشیاں فراہم کرنے کا ایک موقع دے۔ لیکن تھنکر اور اقبال، ان کا مقصد اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اقبال کا کیس یہ تھا کہ وہ لوگوں کو انجوائے کرنا ان کا مقصد نہیں تھا۔ اقبال کے پاس ایک سنجیدہ پیغام تھا جو وہ اپنی آڈینس کو دینا چاہتے تھے، جس کی گرمی کے ذریعے سے وہ اپنی مردہ قوم میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا مقصد انسانیت کو ایک گہرا پیغام دینا تھا۔ اگر کوئی اسکالر، اگر کوئی تھنکر، مفکر اور فلاسفر نثر میں یعنی پروز میں اپنا کوئی پیغام دینے کی کوشش کرے تو کیا آپ اسے نثر نگار کہیں گے؟ کیا آپ اسے پروز رائٹر کہیں گے؟ مولانا سید ابو العلا مودودی اور مولانا وحید الدین خان جیسے ٹاپ کے لوگ، انہوں نے ہزاروں مضامین لکھے، لیکن کیا آپ انہیں مضمون نگار کہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ ان کو تھنکر کہتے ہیں، بھلے ہی انہوں نے ہزاروں مضامین لکھے ہوں۔ اسی طرح اقبال کا کیس ہے، اقبال ایک تھنکر تھے، بھلے ہی انہوں نے اپنی تھنکنگ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے شاعری کی زبان استعمال کی۔ شاعری اقبال کے لیے ایک میڈیم تھی، شاعری اقبال کے لیے ایک ذریعہ تھی جس کے ذریعے سے وہ اپنے اصل پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اس لیے اقبال کے ساتھ اقبال کو صرف ایک شاعر تک محدود کر دینا اور اقبال کو صرف ایک شاعر کے طور پر پروجیکٹ کرنا، یہ اقبال کے ساتھ ناانصافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال ایک گہرے مفکر تھے، اور سچ یہ ہے کہ وہ گہرے مفکر قرآن تھے۔ اقبال جیسا مفکر قرآن صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اقبال کس طرح سے مفکر تھے اور اقبال کس طرح سے مفکر قرآن تھے، اس کا اندازہ ہمیں چند مثالوں سے ہوگا۔ اقبال کا ایک شعر ہے، ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ صاحب ایمان کا مقابلہ، اگر صاحب ایمان کا واسطہ اگر اہل ایمان کے دوستوں سے، اہل ایمان دوستوں سے پڑھے تو وہ ریشم کی طرح نرم ہوا کرتا ہے، لیکن اگر بات حق اور باطل کی ہو، بات صحیح اور غلط کی ہو، سچ اور جھوٹ کی ہو، تو مومن فولاد کی طرح، یعنی لوہے کی طرح گرم سخت ہوا کرتا ہے۔ اقبال کی اس بات کو جب میں قرآن پر پیش کرتا ہوں تو مجھے ایک آیت ملتی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صاحب ایمان وہ منکروں کے مقابلے میں سخت ہوا کرتا ہے، اور مومن کے لیے وہ بالکل آپس میں، اور مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحماء ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحیمیت کی صفت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مہربانیاں کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ تو آپ دیکھیے اقبال کے شعر کو قرآن کی اس آیت پر پیش کیجئے تو ایسا لگتا ہے جیسے اقبال قرآن سے سیکھ کر آ گئے۔ اسی طرح اقبال کے ایک شعر اور ہے، وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے، جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے۔ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ کل آنے والی عظمتوں پر اس شخص کا کوئی حق نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو آج کے لیے تیار نہ کیا ہو، جس نے اپنی محنتوں کے ذریعے سے، اپنی جگر سوزی کے ذریعے سے اپنے جگر کو جلا کر اور سیلف گروئنگ ہونے کا ثبوت دے کر آج خود کو تیار نہ کیا ہو، اسے کل میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ قوموں کے بارے میں کہتے ہیں، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، یعنی جس قوم نے اپنے آپ کو آج کے لیے تیار نہیں کیا، آج خود کو کل کی ترقیوں کے لیے وقف نہیں کیا، ایسی قوم کو کل کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ میں اقبال کے شعر کو جب قرآن پر پیش کرتا ہوں تو مجھے ایک آیت ملتی ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ قرآن کی اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں انہیں اس دنیا میں رہ کر خود کو بہتر بنانا ہوگا۔ کل کو بہتر کرنے والے لوگ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آج کو بہتر بنایا ہو۔ تو آپ دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ گویا اقبال قرآن سے سیکھ کر آئے ہوں اور انہوں نے اپنے قرآن کی ان تعلیمات کو شاعری کی زبان دے دی ہو۔ اسی طرح اقبال کی ایک مشہور نظم ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے ملا اور بہشت۔ اس نظم میں آگے بڑھنے سے پہلے میں واضح کر دیتا ہوں کہ اقبال کے یہاں ملا کا تصور کیا ہے۔ اقبال ملا کس کو کہتا ہے؟
اقبال ملا ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو مذہب کا کاروبار کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق ہندوؤں کے مذہبی ٹھیکیداروں سے ہو، یا اس کا تعلق عیسائیوں کے طبقے سے ہو، یا اس کا تعلق یہودیوں کے ربیوں سے ہو، یا مسلمانوں کے اس طبقے سے ہو جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں۔ ہر ایسے شخص کو اقبال ملا کہتے ہیں۔ اقبال علماء کو ملا نہیں کہتے، بہت اچھے سے بات کو سمجھ لیں۔ اقبال علماء کو ملا نہیں کہتے، اقبال ان لوگوں کو ملا کہتے ہیں جو مذہب کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا، حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت۔ اقبال کہتا ہے کہ خدا کے دربار سے ایک بار ملا کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا گیا، ملا کی پیشی ہوئی تو حکم دے دیا گیا کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ ملا کو بہشت کا حکم کیسے مل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں ضبط سخن کر نہ سکا، مجھ سے روک نہ سکا، میں خود کو کنٹرول نہ کر سکا، اور میں نے کہا، عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، اے اللہ میری تقصیر کو معاف کر دے، میری غلطی کو معاف کر دے، خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب گشت۔ اس ملا کو آپ جنت میں بھیج رہے ہیں، جنت کی نعمتیں، وہاں کی حور و شراب اور وہاں کے باغات اس کو خوش نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ نہیں فردوس مقام جدل و قال و اقبال، اس لیے کہ جنت الفردوس جس میں اس کو بھیجا جا رہا ہے وہ کوئی مذہبی بحث اور مناظروں اور جھگڑوں کی جگہ نہیں ہے، بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت۔ اقبال کہتے ہیں کہ ملا کا تو کام ہی مذہبی بحثیں چھیڑنا اور مذہب کے نام پر منافرت کی فضا کو بنانا ہے۔ تو اس شخص جنت میں یہ کیا کرے گا؟ جنت میں تو اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے بدآموزی اقوام الملل کام اس کا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ملا کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اقوام الملل کو غلط رہنمائی کرے، اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت۔ جنت میں تو نہ مسجد ہے نہ کلیسا ہے نہ چرچ ہے نہ سینوگوگ ہے جہاں بیٹھ کر وہ بدآموزی اقوام کر سکے، یعنی قوموں کو مذہب کے نام پر گمراہ کر سکے۔ یہ سب چیزیں جنت میں ہیں ہی نہیں، تو ملا کیا کرے گا جنت میں جاتا؟ یاد رکھیے ملا کا مطلب علماء مت سمجھیے، ملا کا مطلب وہ مذہبی لوگ جو مذہب کے نام پر کاروبار کرتے ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اقبال دیکھیے ملا کے بارے میں، مذہبی کاروباریوں کے بارے میں کتنے سخت ریمارکس کرتا ہے۔ میں اقبال کے ان اشعار کو جب قرآن پر پیش کرتا ہوں تو مجھے ملتا ہے، ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله۔ بلا شبہ بہت سارے علماء اور درویش لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ میں قرآن کی اس آیت پر اقبال کے کلام کو پیش کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ اقبال شاید یہ کلام قرآن کی آیت پڑھ کر آئے ہیں اور شاعری کی زبان میں انہوں اس بات کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان تمام مثالوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اقبال، آپ خود سوچئے ان تمام مثالوں کو سامنے رکھ کر، کیا یہ ایک شاعری کا کام تھا؟ کیا اقبال کی یہ باتیں ایک شاعری تھی صرف؟ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کی یہ تمام باتیں شاعری نہیں، ایک گہرا پیغام اپنے آپ میں رکھتی ہیں۔ اور اقبال ایک شاعر نہیں تھے، ایک تھنکر تھے۔ اقبال کو ایک شاعر کہنا ان کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے، ان کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ اقبال کے ساتھ اس سے بڑی ناانصافی کچھ نہیں ہو سکتی۔